اس زمانے میں نا لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے. پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کے عذاب سے ڈرا کے. جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی, صحابہ ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ ہانڈی جیسے کھولتی ہے نا ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی. اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. موت کا زیادہ تذکرہ کرو پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کیا کرو. کہہ رہے ہیں موت کا مراقبہ کرو نیند غائب ہو جاتی ہے, ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ مریں گے بھائی. تو ایک تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے نا انسان. میرا رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں نا ایک ہدف بناؤ اور اس ہدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹینشن نہ لو. جہاں آپ نے مسلط کیا نا اپنے اوپر کسی چیز کو, بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہدف بناؤ میں نے داڑھی رکھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے زنا سے بچنا ہے, میں نے بد نظری سے بچنا ہے. ہدف بناؤ مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے. ہدف بناؤ میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے, کچھ معمول بھی تو بناؤ نا صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا. کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لو, تسبیح نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو. کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لو. ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی بچپن میں, اب بالکل غائب. تو تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا, ایک پاؤ پارا تلاوت کر لیا, کوئی تھوڑا سے تو مناسبت ہوگی. تو ایک ہدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا. یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے, میں اتنی باتیں سن رہا ہوں, اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں, تھوڑا عمل پہ بھی تو آنا چاہیے نا. تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز کو پکڑو. اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, ابے بڑا مشکل ہے یار, صبح کون اٹھے گا. ابے بھائی تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری, تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو, جرمانہ رکھ لو. اور میں آسان کر کے, آج کل فحش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے, کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتی. میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں, ٹینشن میں نہیں ڈالتا. نہیں جہنم میں جائے گا, تو نے دیکھی زندگی برباد. ابے بےغیرت کیا کر رہا ہے. اس بات تو بالکل صحیح ہے, بےغیرت بھی ہے, جہنم میں بھی جائے گا, لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں. وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے, اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی. اس کا طریقہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امیدیں دلاتے تھے. اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے, تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے. وہ ایک بڑے دہشت گرد کے پاس گئے تھے, میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائے گا, وہ کیونکہ ہم کیوں پھٹے لیں دہشت گردوں سے بھائی. تو وہ گئے, اس دہشت گرد کو انہوں نے تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے یہ, اب آ جاؤ دین کی طرف. اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے, ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کر لو, مزید آگے جانا چھوڑ دو, مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں, وہ مزید آگے گیا, جس سے وہ برباد ہو گیا, جس سے کیا ہو گیا وہ, اور اب پچھتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا, آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے نا اس کو علاج کے بارے میں سیریس ہو جاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو. بس یار جب میں نے ایسی کوئی فحش چیز دیکھی, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو. سزا نہ اتنی مشکل ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے, نہ اتنی ہلکی ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ کو. یہ شیطان ورغلاتا ہے, کہتا ہے یار تم نے تو اپنے آپ ایک روزہ بھی رکھا تھا یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا, پھر بھی ہو گیا گناہ, تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. او نہیں بھائی, یہ شیطان الو بنا رہا ہے, ہوگا آہستہ آہستہ. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے. جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا, تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وجہ اس کی بریکیں فیل ہیں. وہ پہلے ان فوش چیزوں کی طرف آئے, پھر اور آگے. ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا. ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا, تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی.
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर ये फौज फिल्में नहीं छोड़ी, कल जिना में पड़ोगे, लाजमी बदकारी में जाओगे, लाजमी जाओगे उस जिना की तरफ। अभी ब्रेक लगाओ, ब्रेक। उसका तरीका क्या है भाई? एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे हो नहीं सकता काम, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये जिसने कह लिया ना मैं छोड़ ही नहीं सकता भाई, मैं तो गुजारा नहीं होता, ये शैतान है भाई। आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है ये, ठीक है ना। सारे लोग नेक जो बनते हैं ना, पैदाइशी कोई नहीं नेक नहीं होता, अक्सर तो तौबा ताइब करके यूटर्न लेके आ रहे होते हैं। तो वो तो वलीउल्लाह हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो पैदाइशी नेक घरों में होते थे। आजकल तो सब आड़े तिरछे ही होते हैं, बाद में तौबा करते हैं कि भाई आपने क्या करना है, ब्रेक लगाओ, आप जुर्माना रख लो अपने ऊपर कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं इतने पैसे सदका, इतना थोड़ा पेनल्टी लगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ तो सूरत हाल सामने आएगी ना चंद दिनों के बाद कि यार ये जुर्माना, इस गुनाह को छोड़ने कुछ तो तब्दीली आएगी। अब लोग यार कम से कम इतना हो गया कि पहले मैं इतनी दफा देखता था, अब क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही तो थोड़ा जुर्माना क्या कर दो, बढ़ा दो। आप कुछ तो करो ना, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि छूटती नहीं है फिल्में देखना, मुफ्ती साहब मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को, मैं तो यूं करता हूं, मैं अब बैठ जा, तो जाएगा जहन्नम में सीधा सीधा। तो लाइट लो, जब जहन पे मुसल्लत कर लिया तो फिर बुराई नहीं छूटती है, दिमाग में रखना, फिर नहीं छूटेगी।